مہروانیہ کے قدم رک گئے۔ سیلی غصے میں کھڑی ہوئی، اس کی نظروں میں شعلے جل رہے تھے۔ دانت پیستے ہوئے وہ چیخی، تم نے میر سے کچھ کہا تھا؟ آخر اس نے اچانک میرے ساتھ شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ مہروانیہ خاموش رہی۔ سیلی نے ہر لفظ پر زور دے کر کہا، یہ تم تھی نا؟ کل رات تم مجھ سے ملی تھی نا؟ بتاؤ، گونگی ہو کیا؟ مہروانیہ نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہاں۔ سیلی کا غصہ بھڑک اٹھا، کمینی، مجھے پتا تھا سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر مہروانیہ کو تھپڑ ہی مارنے والی تھی کہ اچانک فوبی بجلی کی رفتار سے آگے بڑھی، اس کا ہاتھ روک لیا۔ سیلی کی کلائی مڑ گئی، درد کی ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی، اسے لگا جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ سیلی نے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹایا اور فوبی کو خوف اور حیرت کے ساتھ دیکھا۔ نرم اور معصوم دکھنے والی لڑکی اتنی طاقتور نکلے گی؟ وہ گھبرا گئی۔ فوبی نے مہروانیہ کو اپنے پیچھے کیا اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مس برکزی، یہ مہذب معاشرہ ہے، ہر بات پر تھپڑ مار دینا کوئی بہادری نہیں۔ اگر اس کے چہرے پر ہاتھ لگایا تو میں تمہارا ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے ناکارہ کر دوں گی۔ سیلی ڈر گئی، مگر غرور کم نہ ہوا۔ تو فوبی کی آنکھیں تیز ہو گئیں۔ کیا؟ سیلی چیخی، رابرٹ ادھر آؤ۔ رابرٹ فوراً دوڑا ہوا ہے۔ جی مس برکزی۔ سیلی نے مہروانیہ اور فوبی کی طرف اشارہ کیا، انہیں فوراً گھر سے نکالو، دوبارہ اس گھر کے پاس نظر نہ آئیں۔ جی مس برکزی۔ رابرٹ نے فون کیا اور کچھ ہی دیر بعد 6 گارڈ آ گئے۔ فوبی پریشان ہوگی، مہروانیہ اب کیا کریں؟ مہروانیہ کے دل میں خوف نہیں تھا، صرف دکھ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں بچی۔ سیلی نے غرور سے حکم دیا، انہیں پولیس کے حوالے کرو، گھر میں گھسنے کے الزام میں۔ گارڈ آگے بڑھے، ان میں سے ایک نے جیسے ہی فوبی کو پکڑنے کی کوشش کی، وہ ایک ہی جھٹکے میں الٹ کر زمین پر جا گرا۔ سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ سیلی چونک گئی، فوبی عام لڑکی نہیں تھی، وہ پروفیشنل باڈی گارڈ لگ رہی تھی۔ سیلی چلائی، پکڑو اسے۔ باقی باڈی گارڈز حملہ آور ہوئے۔ مہروانیہ پیچھے ہٹ کر خوفزدہ دیکھتی رہی۔ فوبی کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ آگے بڑھی۔ 5 کے 5 گارڈ زمین پر تھے، سب حیران تھے، کسی کو سمجھ نہ آیا یہ نازک سی لڑکی اتنی طاقتور کیسے تھی۔ سیلی ہتھے سے اکھڑ گئی، تم آخر ہو کون؟ رابرٹ نے فوراً پولیس کو کال کی۔ فوبی مہروانیہ کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، مہروانیہ، پولیس بلا لی ہے، اب کیا کریں؟ چلیں یہاں سے۔ سیلی نے طنزیہ ہنسا، اتنا نقصان کر کے بھاگنے کا سوچ رہی ہو؟ ہرگز نہیں۔ اسی لمحے ایک روب دار مضبوط آواز گونجی، پولیس کو کال بند کرو۔ سب کی نظریں آواز کی سمت اٹھیں۔ دروازے پر ذکریہ کھڑے تھے، چہرے پر رعب، آنکھوں میں گہری حکمت۔ سیلی اچانک رونا شروع کر کے ان کی طرف بھاگی، دادا جان آپ جاگ گئے۔ سیلی دوڑتی ہوئی آئی اور ذکریہ کا بازو تھام لیا۔ جھوٹی خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کپکپاتی آواز میں بولی، دادا جان، آخر آپ جاگ گئے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مہروانیہ اور فوبی خاموش اور مطمئن کھڑی تھیں۔ ذکریہ نے پیار بھری نظریں مہروانیہ پر ڈالی، پھر سیلی سے کہا، مجھے صوفے تک لے چلو۔ سیلی جلدی سے آنسو پونچھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے صوفے تک لے گئی۔ مہروانیہ اور فوبی بھی ان کے پیچھے چلی۔ آدھا گھنٹہ گزرا تو سیوان گھر میں گھسا۔ صوفے پر بیٹھے ذکریہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور شرمندگی پھیل گئی۔ ذکریہ خاموشی سے کافی کی چسکی لیتے رہے، انہیں اسے دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد کنیزہ بھی بھاگتی ہوئی آئی۔ ذکریہ کو بیٹھا دیکھ کر اس کا پورا جسم خوشی سے کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ذکریہ، آپ واپس آ گئے، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے آپ بہتر ہو رہے ہیں۔ وہ ان کے ہاتھوں اور چہرے کو چھونے لگی، مگر ذکریہ نے ناگواری سے ہاتھ جھٹک کر کہا، بس بیٹھ جاؤ۔ سیوان نے گہرا سانس لیا اور بیٹھ گیا۔ مصنوعی خوشی کے ساتھ بولا، ابو، میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہوش میں آ گئے۔ ذکریہ نے سرد سا جواب دیا۔ سیوان کی نظر پہلے مہروانیہ پر پڑی، جو پرسکون اور باوقار کھڑی تھی، مگر پھر فوبی پر، جو خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں طاقت چھپی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سب بیٹھے، سیلی نے روتے ہوئے انگلی اٹھا کر مہروانیہ کی طرف اشارہ کیا، دادا جان، آپ کو میرا انصاف کرنا ہوگا، یہ لڑکی بہت گھٹیا ہے۔ میر نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ تو ہماری منگنی کو بھی بہانہ بنا کر دادی کو دھمکاتی رہی، گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ دادا جان، آپ ضرور میرا ساتھ دیں۔ ذکریہ نے اسے دیکھا، مگر نظر میں حقارت چھپی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے نرمی سے مہروانیہ کی طرف دیکھا، مس دریان، آپ نے برکزی ہاؤس میں رہائش کیوں اختیار کی؟ مہروانیہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا، میری طلاق ہو گئی اور میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ چونکہ میں ڈاکٹر برکزی کی سابق بیوی ہوں اور میری طلاق کی وجہ خود سیلی ہے، اس لیے میں یہاں رہنے آ گئی۔ ذکریہ نے مصنوعی حیرت سے کہا، اوہ، تو آپ سیوان کے ساتھ تھیں؟ سیلی کا غصہ پھٹ پڑا۔
کچھ نہیں ملا، مذاق ہے۔ دادی نے اسے گھر اور پیسے دینے کی پیشکش کی تھی، مگر یہ لائن مارنے کے لیے یہاں رہ رہی ہے۔ کنیزہ بھی بولی، بالکل درست، دونوں مشکوک ہیں۔ ذکریہ نے سنجیدگی سے کہا، دو عورتیں کون سی سازش کر سکتی ہیں؟ کنیزہ چلائیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یہ پیسے بھی نہیں لے رہی، گھر بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ پیسے بھی نہیں لے رہی اور گھر بھی نہیں چھوڑ رہی۔ سیلی کی رکیب ہے، یہ سب صاف ہے۔ ذکریہ نے مہروانیہ کی طرف دیکھا۔ مس ریان، کیا طلاق کے بعد آپ اتنی تنہا تھیں کہ آپ نے سوچا کہ صاحبان سے دوستی کر کے دوبارہ اس رشتے کو ٹھیک کیا جائے؟ وہ بھی حیران رہ گئی، صرف ذکریہ ہی ایسے کھیل کھیل سکتے تھے۔ مہروانیہ نے ہلکا سا مسکراہٹ دبائی اور سر ہلایا۔ مسٹر برگزی، سینیٹر، آپ نے صحیح سمجھا۔ صاحبان کی آنکھیں پھٹ گئی، وہ مہروانیہ کو دیکھتا رہ گیا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کنیزہ غصے سے کھڑی ہو گئی، یہ بالکل بکواس ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سہرابیہ برگزی بھی غصے میں کھڑی ہو گئی، وہ چلائی، میں بھی اتفاق نہیں کرتی۔ ذکریہ برگزی نے دونوں کی پرواہ ہی نہ کی اور پرسکون لہجے میں کہا، سیوان، مس ریان تمہارے لیے یہاں آئی ہے، کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی ہے؟ مہروانیہ نے نظریں سیوان کی طرف موڑ لی، اس کی نرم، دلکش اور معصوم آنکھوں کی چمک نے سیوان کے دل کو پھر سے پگھلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ مہروانیہ کے ارادے کچھ اور ہیں، لیکن پھر بھی وہ خود کو روک نہ پایا اور بولا، اسے یہاں رہنے دو۔ مہروانیہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سیوان کی طرف شکریہ بھرے انداز میں سر ہلایا۔ ذکریہ برگزی نے سخت لہجے میں حکم دیا، آج کے بعد مس ریان اور ان کی دوست ہمارے گھر میں معزز مہمان ہیں، کوئی بھی انہیں یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ دادا، او بوڑھے ضدی آدمی، کسی نے تیزی سے بڑبڑایا۔ اچانک سیلی کا فون وائبریٹ ہونے لگا، اس نے الجھن سے فون نکالا۔ سیوان کا میسج دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں، اب کیا مصیبت ہے؟ وقت دیکھا ہے؟ سیوان نے اپنا فون میز پر غصے سے پٹک دیا۔ جب سیلی نے میسج کھولا، اس کا چہرہ اور بھی سیاہ پڑ گیا۔ میسج میں لکھا تھا، میرواز سے قریب ہونے کا مشن فی الحال روک دو اور حافظ خاندان کی دولت کے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دو۔ ذکریہ برگزی ابھی کافی صحت مند ہے اور لمبا جی سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، تنظیم کی تازہ رپورٹ کے مطابق ملا ونٹر اب بھی زندہ ہے۔ اب تمہارا سب سے بڑا ٹاسک ہے ملا اور باقی ہائیڈرونیم کو تلاش کرنا۔ سیلی نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور سخت لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر وہ رہنا چاہتی ہے تو رہنے دو، مگر خبردار، اگر میرے راستے میں آئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سیوان بھی ایک رسمی الوداع کے بعد اپنے اسٹڈی روم کی طرف چلا گیا۔ کنیزہ نے غصیلی نظروں سے مہروانیہ کو دیکھا، جیسے وہ زہر گھول کر نہار رہی ہو۔ ادھر مہروانیہ اور فوبی نے ایک دوسرے کی طرف طبیعی مسکراہٹ سے دیکھا، بالآخر وہ سکون کا سانس لے سکتی تھی۔ ایک ہفتے بعد فوبی دوڑتی ہوئی مہروانیہ کے کمرے میں گھسی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اوہ خدا، مہروانیہ، بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، فوراً خبریں دیکھو۔ مہروانیہ نے کتاب ایک طرف رکھی اور بھویں چڑھا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ فوبی ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی، موبائل آن کیا اور ٹریڈنگ نیوز آگے بڑھا دی۔ مہروانیہ کا چہرہ پڑھتے پڑھتے سفید ہو گیا۔ ہیڈ لائن تھی، ارغوانی ایٹھی بادل۔ خبر میں بتایا جا رہا تھا کہ نوروانیہ بارڈر کے قریب ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے، جس سے ارغوانی ایٹھی بادل آسمان میں اٹھ گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد ابھی تک نامعلوم تھی۔ فوبی کے ہاتھ کانپ گئے۔ مہروانیہ، ارغوانی بادل۔ مہروانیہ کی سانسیں بے ربط ہو چکی تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، فوبی، فوراً نوروانیہ بارڈر کی فلائٹس بک کرو۔ مہروانیہ، فوبی نے گہرا خون بھرا، مہروانیہ، وہاں تابکاری ہوگی نا؟ نہیں، مہروانیہ کی آواز کانپ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی کال نہیں لگ رہی تھی۔ میرواز، پلیز فون اٹھاؤ، فوبی نے سمجھانے کی کوشش کی، شاید جنرل فرزاد نوروانیہ میں نہ ہوں، گھبراؤ مت۔ مہروانیہ نے 3 بار کال کی، کوئی جواب نہیں۔ پھر لوکاس، کمبر، سب خاموش۔ مہروانیہ، کوئی ٹکٹ نہیں بچا، مگر مہروانیہ کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ اس نے فون میز پر رکھا فوراً اور کپڑے پیک کرنا شروع کر دیے۔ فوبی بھی فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ٹی وی پر ہر چینل پر وہی خبر، نوروانیہ کے اوپر خوفناک ارغوانی دھماکہ۔ نوروانیہ بارڈر کی طرف جانے والی تمام ٹرینیں اور فلائٹس بند ہو چکی تھیں، اب صرف گاڑی کرائے پر لینا ہی واحد راستہ تھا۔ مہروانیہ اور فوبی نے گاڑی لی اور باری باری ڈرائیو کرتے ہوئے پورا راستہ طے کیا۔ پورے سفر کے دوران مہروانیہ نے بے شمار بار میرواز کو کال کی،
مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تھکا دینی میری رات کے بعد اگلی صبح وہ آخرکار بارڈر پر پہنچ گئی، جہاں فوجی چیک پوسٹ پر انہیں روک لیا گیا۔ ادھر کا منظر قیامت خیز تھا۔ ایمبولینسیں اور ریسکیو گاڑیاں دوڑتی پھر رہی تھیں۔ آسمان میں گرد آلود اور رغوانی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہر شخص نے ڈسٹ ماسک پہنا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں کہا، معذرت، نوروانیہ بارڈر اب ڈیزاسٹر زون ہے، صرف ریسکیو ٹیمیں اندر جا سکتی ہیں۔ مہروانیہ نے گھبرا کر پوچھا، دھماکہ آخر ہوا کہاں تھا؟ ملٹری بیس محفوظ ہے۔ جنرل فرزاد کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ سپاہی نے خشک لہجے میں کہا، میں کوئی معلومات نہیں دے سکتا، براہ کرم واپس جائیں۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے رغوانی دھند کی طرف دیکھا، پھر اس فوجی بیس پر نظریں گاڑ دی جہاں میرواز ہو سکتا تھا۔ فوبی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مہروانیہ، جنرل فرزاد ٹھیک ہوں گے، آؤ کوئی ہوٹل ڈھونڈتے ہیں۔ مہروانیہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہاں تابکاری تو نہیں، مگر آلودگی شدید ہے، پانی تک پینے کے لائق نہیں، یہاں لوگوں کو زہریلی گیس اور زخموں سے بچانے کی ضرورت ہے، میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سپاہی کے سامنے گئی اور بے قراری سے بولی، براہ کرم مجھے اندر جانے دیں، میں کیمیکل ریسرچرز میں سے ہوں، مجھے خطرہ معلوم ہے اور علاج کا طریقہ بھی، ان لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ سپاہی نے ہاتھ آگے بڑھایا، آئی ڈی۔ مہروانیہ نے خاموشی سے گہری سانس لی اور افسردگی سے سر جھکا دیا۔ فوبی نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ مہروانیہ نے آنکھیں بند کر لیں، دل بہت بھاری تھا۔ فوبی نے بے چینی سے پوچھا، یہ دھماکہ وہی چیز تھی نا؟ مہروانیہ نے آہستہ سے کہا، میرواز کے پاس اس کے 2 شیشے تھے۔ فوبی نے حیرت سے کہا، مگر تم نے تو کہا تھا وہ چیز مستحکم ہے، پھر دھماکہ کیسے؟ ہائیڈرونیم کو صرف سپر سونگ میزائل میں استعمال کیا جا سکتا تھا، عمل بہت پیچیدہ ہوتا ہے، مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ میں کامیاب ہو سکوں گی۔ انہوں نے سمجھ کے بغیر تجربہ کیا اور یہی المیہ ہوا۔ مہروانیہ تھکن سے بولی۔ فوبی نے افسوس سے گاڑی موڑ دی مگر فوراً چونک گئی۔ مہروانیہ، سامنے دیکھو، یہ فوجی بیس کی گاڑیاں ہیں۔ مہروانیہ گاڑی سے لپک کر اتری۔ جیسے ہی اس نے جانا پہچانا چہرہ دیکھا، اس کے اندر امید کی روشنی جاگ اٹھی۔ کمبر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے حیرانی سے مہروانیہ کو دیکھا۔ مہروانیہ پچھلی کھڑکی آہستہ آہستہ نیچے ہوئی اور مہروانیہ کی دھڑکن رک گئی۔ میرواز سامنے تھا، زندہ۔ مہروانیہ کے اندر جیسے کسی نے زندگی واپس بھر دی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، ہاتھ بندھے مگر آنسو روک لیے۔ دنیا لمحے بھر کو تھم گئی۔ دھوئیں، خوف اور سنسان ماحول کے درمیان مہروانیہ کی نازک سی شخصیت کھڑی تھی، سفید شرٹ، جینز، سفید جوتے، بال سادہ پونی میں بندھے ہوئے، اور ماسک کے پیچھے صرف اس کی آنکھیں، جو سیدھا میرواز کی آنکھوں سے جا ملی۔ میرواز نے دیکھا، مہروانیہ کی آنکھیں فکر مندی اور غم سے بھری تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے پریشان ہے یا وہ وہاں کیوں موجود ہے۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف چلا۔ مہروانیہ نے فوراً بیگ سے نیا ڈسٹ ماسک نکالا اور لاپرواہی سے ریپ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، وہ فوراً اس کو ماسک پہنانے لگی۔ اس کی انگلیاں اس کے کانوں کو چھو گئیں۔ اچانک اس کے الفاظ گلے میں اٹک گئے اور وہ بے سوال خاموشی سے گھورتا رہ گیا۔ میر، یہ جامنی دھند زہریلا ہے، تمہیں ماسک درکار ہے۔ مہروانیہ نے کہا، واپس جاؤ۔ میرواز نے حکم دیا۔ وہ اس بات کا سبب سوال میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اسے بس ڈر تھا کہ مہروانیہ کسی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں مدد کر سکتی ہوں۔ مہروانیہ نے مخلصانہ انداز میں التجا کی۔ ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، میرے پاس کوئی نہیں جو تمہیں واپس لا سکے، تم اسی راستے لوٹ جاؤ، فوراً نکل جاؤ۔ میرواز نے سخت حکم دیا۔ میر، مجھے مدد کرنے دو۔ مہروانیہ نے اصرار کیا۔ کیا تم نے پہلے جو کہا تھا وہ بھول گئی ہو؟ میرواز نے دل میں چبھتے درد کے ساتھ پوچھا۔ مہروانیہ خاموش ہو گئی۔ اس کا دل بھی زخمی تھا۔ ہم شادی شدہ نہیں ہیں، نہ ہی دوست، ہم ایک دوسرے سے نہ ملتے ہیں اور نہ رابطہ رکھتے ہیں، تو تم یہاں کیوں ہو؟ تم مجھے کیسے مدد دے سکتی ہو؟ میرواز بے بسی سے بولا۔ کچھ لمحے کے بعد مہروانیہ نے جواب دیا، میں ریسکیو ٹیم کی رضاکار ہوں، میں یہاں آفت سے متاثرین کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میرواز کے دل میں ایک تیز سی چبھن اٹھی۔ اس کے الفاظ نے پھر اسے کہیں چبھویا، مگر وہ سخت کچھ نہ کہہ سکا۔ تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے، تم واپس جاؤ، میرواز نے کہا اور پیچھے مڑ گیا۔ مہروانیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آواز دے کر پکارا، میر!
मीरवाज रुक गया। धमाके के 10 घंटे बाद भी ये जामनी धुंध फजा में मौजूद है। तुम्हारे पास सबसे माहिर केमिकल महक्कीन की टीम है, मगर ये तजुर्बा उनके सामने नई सूरत हाल है और उन्होंने इसे हल करने का तरीका अभी तक नहीं निकाला है ना। मुझे अंदर आने दो, मैं 3 घंटों में इसे काबू कर लूंगी, मेहरबानियां एतमाद से बोली। मीरवाज ने हैरत से उसे देखा। परेशानी महसूस करते हुए मेहरबानिया ने फौरन वजाहत की। मैंने सेंटरलैंड मैंने सेंटरलैंड में केमिस्ट्री पढ़ी तुमने मुझे पहले खालिस एजोरियम निकालते ही दिखा है ना। अचानक मीरवास को मेहरबानिया के अंदर से बहते, ये बस देखो, इसको अभी आना था। सुनो, पहले इसकी सुन लो, पहले तुम लोग इसकी सुन लो। कसम से सारे मूड का गारा कर देते हैं ये लोग। तो मैं तो सोच रही हूँ जब मैं वॉइस ओवर क्या करूँ ना, चांद पे चली जाऊँ, कहीं ट्रांसफर हो जाऊँ वहां पे। अचानक मीरवास को मेहरबानिया के अंदर से बहते एतमाद का एहसास होने लगा। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कहा, इसमें बैठो। मेहरबानिया ने पीछे मौजूद गाड़ी की तरफ इशारा किया। मैं फोपी की गाड़ी लूंगी, हम तुम्हारी गाड़ी के पीछे चलेंगे। मीरवास की आंखों में हल्की सी मायूसी नमूदार हुई। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियां आहिस्तगी से रवाना हुई और फोपी की गाड़ी पीछे पीछे चलती रही। जैसे जैसे वो शदीद नुकसानजदा धमाका खेज इलाके में दाखिल हुए, फजा और भी खराब होती गई। उनकी गाड़ियां फौजी अड्डे पर रुकी रहीं, जो धमाके की जगह से काफी दूर था। फौबी की आंखें अड्डे की बुलंदोबाला इमारतें देखकर हैरत से फट गईं। फौजी अड्डा तो एक शहर जितना बड़ा है। शुक्र है धमाका यहाँ नहीं हुआ, वरना कितने लोग हलाक हो जाते। मेहरबानिया ने सीट बेल्ट खोली और संजीदा निगाह से मीरवास की गाड़ी की तरफ देखा। फौबी, अपने अल्फाज मोहतात रखो, मेरी शनाख्त जाहिर मत करना। मुझे मालूम है मेहरबानिया, तुम भी ऐसा ही करो, छुपा रहो ताकि कोई शक ना करे। फौजी अड्डे की चौड़ी सड़कों पर इमदादी सामान बिखरा हुआ था। लोग दौड़ते भागते, कहीं जख्मियों की देखभाल हो रही थी, कहीं सामान बांटा जा रहा था। मेहरबानिया और फैबी गाड़ी से उतरी, दिल में एक ही जज्बा, जितना जल्द हो सके मदद करनी है। मीर, एक जानी पहचानी आवाज ने मेहरबानिया को चौंका दिया। लालेजा सलामीर, रेस्क्यू सूट पहने, उनकी तरफ आ रही थी। उसकी नजरें सीधा मीरवास पर थी। नरमी से बोली, आप वापस आ गए, कोई हल मिला? फिर उसकी नजर मेहरबानिया पर पड़ी तो चेहरे का रंग बदल गया। आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? मीरवास ने पहले मेहरबानिया को देखा, फिर लालेजा की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, शुक्रिया तुम्हारी मेहनत का, छुट्टी छोड़ के भी वापस आ गई हो, कौम के लिए बहुत हौसले की बात है। लालिजा ने मुस्कुराकर कहा, ये मुल्क मेरा भी है, और जब आप मुश्किल में होते हैं तो मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। फिर मेहरबानिया को ऊपर नीचे देखते हुए तंजिया बोली, तो ये यहाँ क्या करने आई हैं? मसला पैदा करने? मेहरबानिया ने उन दोनों की कुर्बत देखी तो दिल में अजीब सा दर्द उठा, जलन, तकलीफ, बेचैनी, मगर उसने जज्बात छुपाकर मुअद्दबाना कहा, हेलो, हेलो मिस सलामीर, मैं मदद के लिए आई हूँ। लालिजा ने मस्नूई हंसी हंसी, मिस्टर यान, आप इतनी नाजुक लगती हैं कि मुझे नहीं लगता आप कुछ कर पाएंगी। बेहतर है वापस चली जाएं, यहाँ रुकावट ना बने। फॉबी फौरन आगे बढ़ने ही वाली थी कि मेहरबानिया ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। मीरवास समझ रहा था लालिजा के दिल में मेहरबानी के लिए कोई नरम गोशा नहीं, मगर अब उसके पास वक्त नहीं था कि उनकी तकरार संभाले। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं, मीरवास ने कहा। ठीक है, लालिजा ने बाजू हरकत दी तो उसके चेहरे पर हल्की सी तकलीफ झलकी। मीरवास फौरन तेज कदमों से उसके साथ चलने लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस रात भर काम किया, बाजू थोड़ा दुख रहा है। डॉक्टर के पास जाओ। फिर उसने आवाज दी, कंबर, इसे अस्पताल ले जाओ। लालिजा ने फौरन मीरवास का बाजू पकड़ लिया। जरूरत नहीं, मामूली सी बात है, मैं इतनी कमजोर नहीं, गलत मत समझे। फिर वो शोख लहजे में मुस्कुराई और उसके बाजू पर 2 बार हल्की थपकी दी। मेहरबानियां और फौबी पीछे चल रही थी। लालिजा और मीरवास की इस कुर्बत को देखना मेहरबानियां के लिए दिल चीर देने वाला तजुर्बा था। दिल जैसे मरोड़ा जा रहा हो। पहले घबराहट, अब ये तंज, वो पहले ही टूटी हुई थी और उस पर ये मंजर। मीरवास ने पीछे मुड़कर देखा। मेहरबानिया के चेहरे पर जब्त, मगर आंखों में वही छुपा हुआ कर्ब। उसने उसे पहले कभी इतना बेबस नहीं देखा था। लालिजा बोली, मीर, आप फुनीचिया से माहिर लाए? मीरवाज जैसे होश में आया।
آیا، 2 ٹیمیں لایا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے گئے، گفتگو میں گم، اور پیچھے مہروانیاں اور فوبی ہجوم میں گم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا لالیزا اور میرواز ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہو گئے۔ دروازہ بند ہوا اور ان کے درمیان فاصلہ ایک بار پھر لمبا، کربناک، ناقابل عبور ہو گیا۔ مہروانیاں اور فوبی اگلے لفٹ آتے ہی بھیڑ کے ساتھ اندر گھس گئیں۔ لفٹ میں زیادہ تر نوروینیا کے چوٹی کے ماہرین موجود تھے، جو دھماکے کے بعد کے حالات سنبھالنے آئے تھے۔ لفٹ کے اندر سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ آخر یہ جامنی ذرات ہیں کیا؟ پہلی بار ایسا منظر دیکھا ہے، سنا ہے ہائیڈرونیم میزائل کے تجربے میں حادثہ ہوا ہے۔ ہائیڈرونیم؟ لیکن وہ محقق تو مر چکا ہے جس نے ہائیڈرونیم ایجاد کیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 2 بوتلیں بچی تھی، شاید اب وہ بھی ختم ہو چکی ہوں۔ کیا یہ جامنی ذرات ہائیڈرونیم کے کسی چیز سے ری ایکشن کا نتیجہ ہے؟ دھماکہ تو خوفناک تھا، لگا جیسے آدھی زمین ہل گئی ہو۔ کئی براعظم متاثر ہوئے، زلزلے آئے، سونامی تک شہ پہنچ گئی۔ خاموش ہو جاؤ! لفٹ ٹن کی آواز کے ساتھ رکی اور سب لوگ اتر گئے۔ مہروانیاں اور فوبی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باقیوں کے پیچھے کانفرنس روم میں داخل ہو گئیں۔ اندر فوجی اڈے کے بڑے عہدیدار، اعلیٰ انجینئرز اور مختلف شعبوں کے کیمیائی ماہرین موجود تھے۔ جو اور ایلن بھی وہیں تھے، جنہیں مہروانیاں پہلے مل چکی تھی۔ ہر چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی اور موضوع تھا آفت کے بعد امدادی منصوبہ اور تعمیر نو۔ بہت زیادہ لوگ ہونے کے باعث کم تجربہ کار افراد ایک طرف کھڑے تھے۔ مہروانیاں اور فوبی بھی کونے میں کھڑی بحث سن رہی تھیں۔ اتنی مصروفیت میں میرواز تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ مہروانیاں بھی موجود ہے۔ ایلن نے پریزنٹیشن کھولی اور تجربے کی ناکامی کی وجوہات، دھماکے سے ہونے والے نقصان اور فضا میں پھیلنے والے آلودہ ذرات کے حل پر روشنی ڈالی۔ باتیں سن کر مہروانیہ کے چہرے کی سنجیدگی بڑھ گئی۔ یہ پورا سامان بیچ کر ہی جائے گا، مجالے اس سے پہلے ہی اپنے گھر چلا جائے۔ جنرل فرزاد، ہمارے مطابق یہ سب سے تیز اور مؤثر طریقہ ہے آلودگی کم کرنے کا، ایلن بولا۔ کتنا وقت لگے گا؟ میرواز نے پوچھا۔ تقریباً 1 ہفتہ فضائی آلودگی کے لیے، اور پانی صاف کرنے میں 7 دن لگیں گے۔ 60 دن لگیں گے۔ تب تک قریبی علاقوں کے لوگوں کو ہٹانا بہتر ہوگا۔ کمرے میں فوراً اعتراضات کی لہریں اٹھی۔ ہمارے بیس پر ہزاروں لوگ ہیں، سامان الگ، سب کیسے منتقل ہوگا؟ ناممکن ہے۔ قریب رہنے والے کم ہیں، مگر پھر بھی 10,000 تو ہوں گے، سب کو کیسے نکالیں؟ میر باز نے سب کی طرف نگاہ دوڑائی۔ کوئی اور حل؟ پروفیسرز نے گھبراہٹ میں ڈیٹا کھنگالنے لگے۔ لالیزا سلامیر بولی، میر، کیوں نہ سینٹرل لینڈ کے ماہرین کو بلا لیں؟ میر باز کی آنکھوں میں ایک سایہ اتر آیا، وہ خاموش ہو گیا۔ سیکرٹری جنرل نے کہا، ہم رابطہ کر چکے ہیں۔ جس محقق نے ہائیڈرونیم دھماکے کی سیمولیشن کی تھی وہ مر چکا ہے اور اس کا ڈیٹا بھی کھو گیا ہے۔ لالیزا نے پریشانی سے پوچھا، تو ڈاکٹر ہاورڈ کی تجویز ہی واحد حل ہے؟ فی الحال ہاں، دوسرے ماہرین نے سر ہلا کر کہا۔ فوبی پریشانی سے مہروانیہ کے قریب آئی۔ مہروانیہ، تمہیں اس کا حل آتا ہے نا؟ مہروانیہ جھجکی۔ وہ میرواز کی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر اپنی اصلی شناخت ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ بحث جاری رہی، مگر کوئی حل نہ ملا۔ جیسے ہی میرواز فیصلہ کرنے لگا، مہروانیہ نے آگے قدم بڑھایا۔ ٹھہریے! سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ میرواز کی آنکھوں میں تھکاوٹ کے ساتھ نرمی ابھری۔ لالیزا نے بیزاری سے کہا، مسز دریان، آپ یہاں کیوں آئیں؟ آپ کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مسز فرزاد، آپ بھی یہاں ہیں؟ جون نے سیٹ سے اچھل کر حیرت سے پوچھا۔ لالیزا سلامیر نے بے نیازی سے کہا، مسز فرزاد، جنرل فرزاد نے تو انہیں بہت پہلے طلاق دے دی تھی۔ یہ جملہ پورے ہال میں جیسے بم کی طرح گرا۔ اتنے اہم اجلاس میں مہروانیہ اور میرواز کے تعلق کی حقیقت یوں بتا دینا ناقابل یقین۔ ہر کوئی حیران تھا، سب میں صرف ایک ہی پریشان تھی، مہروانیہ۔ میرواز کی نرم آواز گونجی، مہروانیہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مہروانیہ نے سنجیدگی سے بولنا شروع کیا۔ فضا میں موجود جامنی ذرات دراصل ہائیڈرونیم کے فیشن پروڈکٹس ہیں۔ جب یہ آپس میں ٹکرا، لالیزا بیچ میں کود پڑی۔ تم کہنا چاہتی ہو سب کا وقت ضائع مت کرو، کسی کو تمہاری بکواس سننے میں دلچسپی نہیں؟ مہروانیہ سٹک گئی۔ میرواز نے پرسکون لہجے میں کہا، مہروانیہ، بات جاری رکھو۔ یہ لالیزا نے بولنا چاہا، مگر میرواز نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ وہ تلخی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ مہروانیہ نے آسان الفاظ میں سمجھایا، ہم گلیشیل آبزرویشن طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔
ہم گلیشیل ایبزارپشن طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، بس گلیشیل الیکسر کو فری اسٹیٹ میں ہیلی کاپٹر سے فضا میں اسپرے کرنا ہوگا۔ یہ ہوا میں موجود ذرات کے ساتھ ریئیکٹ کر کے انہیں دھند میں بدل دے گا۔ وہ دھند زمین اور پانی پر گرے گی اور پانی میں داخل ہونے کے بعد تمام آلودگی کو صاف کر دے گی۔ جان نے فوراً کھڑے ہو کر پوچھا، فری اسٹیٹ گلیشیل الیکسر مسز دریان براہ کرم وضاحت کریں۔ مہربانیہ نے کمرے میں سب کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ جتنی بھی سائنس بتا دے یہ لوگ ابھی نہیں سمجھیں گے، الٹا شک کریں گے۔ مجھے لیب دیں، میں ابھی بنا کر دکھا دیتی ہوں، لالیزا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ مسز دریان، سینٹرل لینڈ کے بہترین سائنسدان یہ نہیں کر سکے، تم کتابیں پڑھ کر سب کچھ بن جاؤ گے، اتنا اعتماد کہاں سے آتا ہے؟ میرواز کچھ کہنے والا تھا مگر چند سینئر سائنسدان مہربانیہ کو فوراً اپنے ساتھ لے گئے۔ لالیزا نے ہکا بکا ہو کر میرواز کی طرف دیکھا۔ میر، یہ کیا، یہ لوگ اس پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرواز نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف میٹنگ جاری رکھی۔ آدھا گھنٹہ بعد دروازہ زور سے کھلا۔ جو 2 بوتلیں ہاتھ میں لیے دوڑتا آیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جنرل فرزاد، یہ ممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ میرواز نے چونک کر پوچھا۔ جو نے جامنی آلودگی والی شیشی دکھائی۔ یہ ہائی ڈینسٹی کنٹینمنٹ تھا۔ سب کی نظریں آلات پر جم گئی۔ جو نے گیس کا ہلکا سا اسپرے کیا، لمحوں میں جامنی ذرات غائب ہو گئے، صرف ہلکی سی پانی کی بھاپ باقی رہی۔ ٹیسٹ کے مطابق ہوا بالکل محفوظ ہے، آلودگی ختم۔ میرواز جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ پورا علاقہ صاف کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تقریباً 5 گھنٹے، ہوا اور پانی دونوں۔ میرواز کی آنکھوں میں امید چمک اٹھی۔ فوراً شروع کرو۔ لالیزا نے تیزی سے کہا، رکے، کیا یہ فارمولا مہربانیہ نے بنایا ہے؟ جو نے فخر سے کہا، جی، مسز دریان نے ایک نیا فری اسٹیٹ کیمیکل تیار کیا ہے، گلیشیل الیکسر۔ میرواز نے سخت لہجے میں کہا، کس نے بنایا، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کام ہونا چاہیے، فوراً عمل کرو۔ جو نے پریشان ہو کر کہا، جنرل فرزاد، پر وہ رک گیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔